آج کے اس لیکچر میں ہم علامات کبریٰ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جس میں خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج و ماجوج، زمین میں دنسائے جانے کی 3 بڑے واقعات رونما ہوں گے، ایک دھواں پیدا ہوگا، خروج دابہ یعنی ایک عجیب الخلق جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک آگ جو لوگوں کو میدان محشر کے طرف ہانک کر لے جائے گی۔ ان کو ہم باری باری لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، اور قیامت کے جو بڑے نشانات ہیں یہ یکے بعد دیگرے آئیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت کا ظہور یکے بعد دیگرے اس طرح ہوگا جس طرح ہار کے ٹوٹے جانے پر اس کے منکے ایک دوسرے پر گرتے ہیں، یعنی جب ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی اس میں دانے پروئے گئے ہو وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے تسلسل سے یہ علامات قیامت ظاہر ہوں گے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ ہے مسند احمد کی۔ سب سے پہلے قیامت کے بڑے علامات میں سے جو علامت ہے وہ ہے مسیح دجال کا خروج، یعنی دجال کا آنا۔ دجال کون ہے؟ تو دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے طاقتیں دے گا جو اس کے سوا تمام بنی نوع انسان یعنی نوع بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے اسے یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی جسمانی اور اخلاقی علامات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ یہ ایک بات ڈسکس کرنے کے قابل ہے کہ دجال کے بارے میں ہم معلومات کیوں حاصل کریں، یا ہم یہ جو لیکچر میں بیان کر رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر یعنی فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ یعنی صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو باخبر رکھتے تھے کہ اگر دجال کا نزول ہو جائے تو اس کے لیے توڑ کی کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دجال کے بارے میں علم حاصل کرنا صرف اس امت نے نہیں کیا اور نہ یہ کر رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں بہت زیادہ نالج اور یہ چیزیں لوگوں کو ڈسپلے کیے ہیں۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت اندیشہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا، ڈرایا اور آگاہ فرمایا، اس لیے کہ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے اور شبہات ہوں گے، حتیٰ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا نعوذ باللہ کہ وہ رب العالمین ہے۔ جب ہم دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ کتابوں میں ایک نام اس کے لیے یوز ہوتا ہے مسیح دجال، تو اس کا نام مسیح دجال کیوں رکھا گیا ہے؟ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ اس کی بائیں آنکھ موٹی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اس کے نام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مسیح ہے، لیکن زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ ہے مسیح۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ ساری زمین میں گھومے اور چلے گا۔
بعض نے کہا مسیح نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے نصف چہرے پر نہ آنکھ ہوگی اور نہ آبرو۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا کام دجل و فریب کرنا، ہیلے بازی سے کام لینا، حقائق چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ اچھا، دجال جب آئے گا تو اس کا دعویٰ کیا ہوگا؟ تو دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔